السلام علیکم. میرا نام رضوان ظفر ہے جی، اور میں ای کامرس آؤٹ سائٹ کا سی ای او اور لیڈ کوچ ہوں. ہم بات کر رہے تھے لاسٹ لیکچر میں کہ واٹ آر دا ایبسولوٹ مسٹ ہیو پوائنٹس آف پروڈکٹ سلیکشن کرائٹیریا فار امیزون پروڈکٹس. آج ہم کرائٹیریا کو چھوڑ کے اگلے پوائنٹ کی طرف سفر اپنا جاری رکھیں گے، اور وہ ہے جی آئیڈیا جنریشن، کہ پروڈکٹ آئیڈیا جنریٹ کیسے کیا جاتا ہے. اسکرین پہ چلتے میں آپ کو ایک اوور ویو دیتا ہوں، راؤنڈ اپ دیتا ہوں کہ اب تک ہم کہاں تک پہنچے اور ہم نے کیسے کیسے اپنا سفر پچھلے سیشنز کے اندر کمپلیٹ کیا یہاں تک پہنچنے کا. آپ کی اسکرین کے اوپر کھلا ہوا ہے. ہم شروع ہوئے تھے جی پروڈکٹ سے، اور ہم نے وہاں سے ڈرل ڈاؤن کیا. پہلا پوائنٹ اٹھایا تھا پروڈکٹ کا، پروڈکٹ آئیڈیا، اور پھر پروڈکٹ آئیڈیا کو ہم نے بریک ڈاؤن کیا تھا تین چیزوں کے اندر، جو اس وقت آپ کی اسکرین کے سامنے کھلی ہوئی ہیں. ایک بیس لائن کرائٹیریا تھا، ایک آئیڈیا جنریشن تھا، اور ایک تھا جی آئیڈیا ویلیڈیشن. بیس لائن کرائٹیریا کے اوپر ہم پچھلے 2 لیکچرز کے اندر بات کر چکے ہیں. آج ہم بات کریں گے آئیڈیا جنریشن کے اوپر. پروڈکٹ کیا بیچنا ہے امیزون کے اوپر، یہ بہت ہی کلیدی سوال ہے، اور آپ کے کاروبار کا، امیزون سیلنگ بزنس کا ایک بڑا حصہ اس سلیکشن کے اوپر منحصر ہوتا ہے. اس لیے پروڈکٹ آئیڈیا جنریشن اور پروڈکٹ آئیڈیا ویلیڈیشن میں کسی قسم کی آپ کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. نارملی لوگ جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے جلد از جلد بس پروڈکٹ ہنٹ کر لیا جائے اور بیچنا شروع کر دیا. یہ ایک کلیدی غلطی ہے جو کہ تقریباً تمام ہی بگنرز امیزون پہ جو سیلنگ کرنے کو کیریئر کے طور پہ اختیار کرتے ہیں، وہ اس کو دہراتے ہیں. تو میری پہلے آپ کو جو تنبیہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ وہ سٹیپس ہیں جن کے اوپر صرف ایک پہلا پروڈکٹ جو آپ امیزون پہ بیچنے جا رہے ہیں صرف وہی منحصر نہیں ہے، کیونکہ ہم برانڈ بلڈنگ کے بارے میں بات کریں گے آگے چل کے، اور برانڈ کس طرح بنتے ہیں اور وہ کیوں ضروری ہیں. تو یہاں آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ جو پہلا پروڈکٹ آپ سلیکٹ کریں گے اس کے اوپر آپ کی پوری بزنس امپائر کھڑی ہوگی. تو اس میں جلدی کسی صورت بھی آپ کو نہیں کرنی چاہیے. آئیڈیا جنریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس میں پہلا پوائنٹ آپ کو بلٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی سوشل لسٹنگ کی. آج ہم بات کریں گے سوشل لسٹنگ کے اوپر. واٹ از سوشل لسٹنگ؟ سب سے پہلے جو آپ کے دماغ میں جو سوال آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ سوشل لسٹنگ ہے کیا؟ سوشل لسٹنگ دراصل سوشل میڈیا سے اخذ ہوئی ایک ٹرمنالوجی ہے جس میں آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہونے والی کنورسیشنز اور مینشنز کو ٹریک کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشن ہے سوشل لسٹنگ کی، کہ ایک خصوصی ٹاپک سے ریلیٹ کرتے ہوئے، یا خصوصی ہمارے کیس میں ایک خصوصی پروڈکٹ سے ریلیٹ کرتے ہوئے جو بھی آن لائن کنورسیشنز ہو رہی ہیں، یا وہ پروڈکٹ مینشن جہاں جہاں ہو رہا ہے، اس کی جو ٹریکنگ کا عمل ہے کہ وہ کیا بات ہو رہی ہے، کس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور کہاں کہاں بات ہو رہی ہے، اس کی جو ٹریکنگ کا عمل ہے، اس کو سوشل لسٹنگ کہا جاتا ہے. نارملی آج تک اگر آپ نے کوئی اور امیزون ٹریننگ مٹیریل کنزیوم کیا ہے تو اس میں لوگ آپ کو یہ بتاتے ملیں گے کہ جی امیزون کے ریویو سیکشن میں چلے جائیں، امیزون لسٹنگ پہ جو بھی پروڈکٹ آپ بیچنا چاہتے ہیں، اور اس میں جا کے دیکھیں
کہ اس پروڈکٹ میں کیا امپروومنٹ کی جا سکتی. وہ بھی ایک قسم کی سوشل لسننگ ہی ہے, لیکن جو راستہ وہ آپ کو بتاتے ہیں وہ ڈیفیشنٹ ہوا کرتا ہے, اور آج آپ کو اس کا پورے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ڈیفیشنٹ کیوں ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ابھی جانا کہ سوشل لسننگ تمام انٹرنیٹ کے اوپر ایک خاص پروڈکٹ کے حوالے سے جو بھی کانورسیشنز یا مینشنز ہو رہے ہیں ان ساروں کو ٹریک کرنے کا عمل ہے. تو Amazon ریویوز تو صرف ایک جگہ ہے, باقی جو اتنا بڑا انٹرنیٹ ہے, جو اتنی بڑی دنیا ہے, اس کے اندر اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے, اس کے کنزیومرز کیا بات کر رہے ہیں, اس کے شاپرز کیا بات کر رہے ہیں, اس کے سیلرز کیا بات کر رہے ہیں, پروفیشنل ریویورز اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں, انفلوئنسرز اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں, اور کامن آڈینس یا جسے آپ شاپر جنہیں بولتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینسز کیسے بیان کر رہی ہے, یہ سارا عمل اس کے اندر کور نہیں ہوتا. سوشل لسٹنگ کرتے کیوں ہیں؟ سوشل لسٹنگ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی ٹاپک آف انٹرسٹ یا پروڈکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں جان سکیں کہ اس میں اگر کوئی کوالٹی گیپس ہیں یا سروس گیپس ہیں یا کسٹمر ایکسپیرینس گیپس ہیں یا پرفارمنس گیپس ہیں تو ان کو کیسے اور کیوں کر بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ ان کا جاننا, ان سارے سوالوں کا جواب کیوں ضروری ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ Amazon کے اوپر جو 3,000 ملین پروڈکٹس اس وقت لسٹ ہوئے ہیں میں کئی سیلرز, بعض ایسی نچز ہیں, بعض ایسے پروڈکٹس ہیں جہاں پر سیلرز کی تعداد لاکھوں میں ہے. اب ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے اگر آپ وہی پروڈکٹ بیچ رہے ہوں تو ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کے پروڈکٹ میں کچھ خصوصیت ہونی چاہیے جو کہ شاپرز کو اس بات پہ آمادہ کر سکے کہ وہ ان 1,00,000 سیلرز سے کنارہ اختیار کرتے ہوئے, کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے وہ پروڈکٹ آپ سے خریدیں. اس کو ممکن بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوشل لسٹنگ کریں, ان سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈیں, اور پھر ان سوالوں کے جواب میں اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی, اپنی کمپنی کی سروس, اپنے کسٹمر کا ایکسپیرینس اور پروڈکٹ کی یوٹیلیٹی کو بہتر بنائیں. یہ صرف ایک جگہ سے یعنی کہ Amazon کے پلیٹ فارم سے ریویوز پڑھ کے آپ ممکن نہیں بنا سکتے. اس کے لیے آپ کو پورے انٹرنیٹ کے اوپر ہونے والی تمام جتنی بھی کنورسیشن ہے, ڈسکشن ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں, اور جتنے بھی اس کے مینشنز ہو رہے ہیں, جہاں جہاں لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ان سب کو سننا ہوگا. اور پھر اس میں موسٹ ری اکرنگ پرومسز جو لوگ مانگ رہے ہیں, شاپرز مانگ رہے ہیں, وہ آپ کو ان کو ڈلیور کرنے ہوں گے. یا جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو ان کو پرابلمز آ رہے ہیں, جو ٹاپ فریکوینٹ پرابلمز آ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ان میں سے ٹاپ 5 کو آپ کو ایڈریس کر کے, اپنا پروڈکٹ امپروو کر کے, اپنا کسٹمر ایکسپیرینس بہتر بنا کے, اپنی سروس کوالٹی بہتر بنا کے آپ تب اس پروڈکٹ کو سیل کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ یہ کیے بغیر مارکیٹ میں جا کے ایز اٹ از کاپی کر لیں گے جو پہلے سے پروڈکٹ سیل ہو رہا ہے, تو بہت ممکن ہے کہ اس میں جو لوگوں کو شد و مد ہے, اس میں جو ان کے ریزرویشنز ہیں, وہ آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ بھی منسلک ہو جائیں گی. اور اگر وہ لوگ جو پہلے والے سیلرز ہیں وہ مسائل کا حل نہیں کر پا رہے, تو پھر لوگ آپ سے کیوں خریدیں گے جبکہ آپ کا پروڈکٹ میں وہی مسئلے مسائل ہیں. لوگ کوشچن یہ کرتے ہیں کہ سوشل لسننگ کہاں کی جائے, کیسے کی جاتی ہے. دیکھیے, سوشل لسننگ کرنے کے ویسے تو بہت سارے ٹولز موجود ہیں, پیڈ ٹولز بھی ہیں, ان پیڈ ٹولز بھی ہیں, اور
ہر قسم کے انسائٹس آپ کو مہیا کرتے ہیں. لیکن میری ذاتی رائے میں جو ٹول یا جو انسائٹ آپ کو کسی بھی کی ورڈ ریسرچ ٹول سے مل سکتی ہے وہ کسی بھی سوشل لسٹنگ ٹول سے نہیں مل سکتی. اس میں آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے پرسنل ایکسپیرینس میں آج تک جو سوشل لسننگ کسی بھی کی ورڈ ریسرچ ٹول کو یوز کرتے ہوئے کی گئی ہے اس کی ڈیپتھ سوشل لسننگ ٹول سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سوشل لسننگ ٹولز اسپیسیفک چیزوں کو ایک الگورتھم کی بیس کے اوپر ہنٹ کر کے ایک کنسول میں آپ کے سامنے پیش کر دیا کرتے ہیں. اب وہ جس طرح کا ٹول ہوگا، جس طرح کے اس کے ڈیولپرز نے اس ٹول کو بنایا ہوگا، جو ان کی سوچ ہوگی، اس کا ہی غماز ہوگا وہ سرچ ٹول، وہ سوشل لسٹنگ ٹول. لیکن کی ورڈ ریسرچ ٹول کی ورڈز کی زبان سے لوگوں کے مسئلے مسائل سیکھنا، سننا اور سمجھنا ایک یونیورسل لیول کے اوپر آپ کو سکھاتا ہے یا پاسبل کرتا ہے آپ کے لیے. اس لیے میری ذاتی رائے میں سوشل لسننگ کے لیے سب سے بہترین جگہ سٹارٹ کرنے کی کوئی بھی سرچ انجن کا سرچ بار ہو سکتا ہے یا کوئی بھی کی ورڈ ریسرچ ٹول ہو سکتا ہے، جہاں سے آپ کوئی بھی پروڈکٹ کا نام ٹائپ کر کے اس سے ریلیٹڈ تمام کی ورڈز کو ایک جگہ پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ورڈز کو سامنے رکھ کے اس نچ کے یا اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کے پرابلمز یا ان کی ریزرویشنز یا ان کی چیلنجز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم سوشل لسننگ کرنے کے اسی طریقوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ سیکھیں گے کہ کی ورڈ ریسرچ ٹول کو یوز کر کے کس طرح سے سوشل لسننگ ممکن بنائی جا سکتی ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ لیکچر. تھینک یو ویری مچ.